मसीह यस्सु के पाक नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम पास्टर अख्तर परवेज़ है। आज हम कलाम मुक़द्दस में से खुदावंद यस्सु मसीह के अंजील मुक़द्दस में से फरमाए हुए अल्फाज को देखेंगे। कलाम मुक़द्दस में जब हम मत्ती की अंजील उसका 28 बाब उसकी 19 और 20 आयत में पढ़ते हैं तो लिखा है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और उलकुस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि इन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। हम कलाम मुक़द्दस में से खुदावंद यस्सु मसीह जब इस ज़मीन पर थे तो खुदावंद यस्सु मसीह ने अपने शागिर्दों का चुनाव किया। हम देखते हैं कि दुनियावी तौर पर जब हम किसी उस्ताद का चुनाव करते हैं तो कोई भी शागिर्द उसका खुद चुनाव करता है किसी उस्ताद से कुछ सीखने के लिए या तालीम हासिल करने के लिए, लेकिन खुदावंद यस्सु मसीह का मुख्तलिफ अंदाज है। खुदावंद यस्सु मसीह खुद चुनाव करता है जिनको वो अपने काम के लिए, अपनी खिदमत के लिए भेजना चाहता है या मुकर्रर करना चाहता है। तो कलाम मुक़द्दस में खुदावंद यस्सु मसीह ने फरमाया, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। तो लफ्ज़ शागिर्द एक बहुत अजीम रिश्ता है। दुनियावी तौर पर हम देखते हैं कि जो प्रोफेशनल किस्म के लोग हैं या पुराने वक्तों में जब उस्ताद या शागिर्दी के लिए किसी को नॉमिनेट किया जाता था तो उसके लिए कुछ शराइत रखी जाती थी। जैसे कोई एक शख्स को अपने उस्ताद के लिए एक पगड़ी जो है वो उसके सर पर रखी जाती थी, या फिर उनके लिए कोई कपड़ों का जोड़ा सूट दिए जाते थे, उनके लिए मिठाई लाई जाती थी और उनको कुछ पैसे देकर उनको नॉमिनेट किया जाता था। मैंने जब हारमोनियम सीखा तो मैंने भी अपने उस्ताद के साथ ये रस्म को अदा किया, और जब उस्तादी और शागिर्दी होती है तो ये एक बहुत अजीम रिश्ता है और उस उस्ताद को शागिर्द को सारी ज़िंदगी उसकी उस्तादी को मानना पड़ता है और फिर वो सीखने का अमल शुरू होता है। तो जब शागिर्द लफ्ज़ आता है तो शागिर्द का मतलब है सीखने वाला। तो ये सीखने का अमल जारी और सारी रहता है। खुदावंद यस्सु मसीह ने भी इसीलिए कहा कि बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। तो शागिर्द बनाने के लिए हमें पूरी दुनिया के लिए खुदावंद यस्सु मसीह ने हमें पूरी दुनिया में हमें जाने का हुक्म दिया है। जब हम कलाम मुक़द्दस में अमाल की किताब को पढ़ते हैं पहले बाब और उसकी 8 आयत में तो लिखा है, जब रूहुल कुद्दस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह बन जाओगे। तो ये खुदावंद यस्सु मसीह ने हमें अपने गवाह बनने के लिए, अपने शागिर्द बनने के लिए, जब कोई शागिर्द बनता है तो उसका एक पीरियड होता है। जब कोई हमने डिग्री हासिल करनी होती है या कोई सीखना होता है तो उसके लिए साल या 2 साल के लिए या 4 साल के लिए 3 साल के लिए ट्रेनिंग की जाती है और उसके बाद वो सर्टिफिकेट मिलता है। लेकिन हमारा जो खुदावंद यस्सु मसीह है वो हमें जो सर्टिफिकेट देते हैं वो रूहुल कुद्दस है। रूहुल कुद्दस जब लिखा है कि तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और तमाम यहूदिया सामरिया, बल्कि लिखा है कि सामरिया, यहूदिया, सामरिया और ज़मीन की इंतहा तक तुम मेरे गवाह बन जाओगे। तो हमने जो हमारा रिश्ता है खुदावंद यस्सु मसीह के साथ ये इलाही रिश्ता है, ये जिस्मानी रिश्ता नहीं है। और खुदावंद यस्सु मसीह कभी
ہمیں تنہا بھی نہیں چھوڑتے۔ دنیاوی جو استاد ہیں ان کے اندر لالچ ہوگا، وہ ہمیں انڈر پریشر بھی کرتے ہیں اپنے مطلب کے لیے، کیونکہ انسان جو ہے، انسان ہوتے ہوئے ہم ایک دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں، ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن خداوند جو کائنات کا خالق اور مالک ہے، اس کو ہم سے کوئی ضرورت نہیں پڑتی، صرف یہی ضرورت ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہمیں اس دنیا میں بھیجتا ہے، سفیروں کی طرح اپنے پیغمبر بنا کر، اپنے شاگرد بنا کر، کہ ہم نے تمام قوموں میں جا کر، تمام امتوں میں جا کر قوموں کو نکالنا ہے، ان لوگوں کو جو گناہ میں زندگی بسر کر رہے ہیں، جو دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، جو بیماریوں میں مبتلا ہے، جو لڑائیوں جھگڑوں میں، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں جب ہم نظر دھڑاتے ہیں تو ہر طرف افراتفری ہے، ہر طرف انسان کے لیے بے چینی پھیلتی چلی جا رہی ہے، اور انسان جتنا بھی اپنے آپ کو سیف کر رہا ہے اتنا ہی زیادہ وہ ان سیف ہوتا جا رہا ہے۔ کوئی انسان اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتا، لیکن میرے عزیزو، جب ہمارا خداوند یسوع مسیح ہمارے ساتھ رشتہ جوڑتا ہے تو اس نے کہا کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ یہ کتنا عظیم وعدہ ہے۔ کوئی شخص، کوئی پیغمبر، کوئی نبی، کوئی بادشاہ، کوئی آپ کے ساتھ، کوئی ماں باپ، کوئی بہن بھائی، کوئی رشتہ دار، کوئی ہمارا عزیز، کوئی ہمارا دوست یہ وعدہ نہیں کر سکتا کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ یہ صرف اور صرف ہمارا مسیحا، ہمارا خداوند یسوع مسیح، جس کی ہم ستائش کرتے ہیں، جس کی ہم پرستش کرتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور ان کو اس کے نام سے بپتسمہ دو، اور پھر لکھا ہے کہ ان کو یہ تعلیم دینی ہے کہ ان سب باتوں پر عمل کریں۔ اگر ہماری زندگی میں ہم روز بروز کلام کو سیکھتے ہیں، کلام کی باتوں کو سیکھتے ہیں، لیکن ہماری زندگی میں اگر عمل نہیں ہے، اگر ہماری زندگی میں فرما برداری نہیں ہے، اگر ہماری زندگی میں تابع داری نہیں ہے، تو عزیزو شاگرد بننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، خداوند انسان لکھا ہے کہ دلوں پر انسان جو ہے وہ انسان کی ظاہری چیزوں پر نظر کرتا ہے، ظاہری چیزوں کو دیکھتا ہے، اس کی خوبصورتی کو دیکھتا ہے، اس کے روپے پیسے کو دیکھتا ہے، اس کی شان و شوکت کو دیکھتا ہے، اس کے پاس جو مال و دولت ہے اور اس کے پاس جو بڑے بڑے عہدے ہیں وہ دیکھتا ہے۔ لیکن عزیزو، ہمارا جو خداوند ہے لکھا ہے کہ وہ دلوں پر نظر کرتا ہے۔ خداوند ہمارے دلوں پر نظر کرتا ہے، اور ہمارا چناؤ خداوند یسوع مسیح نے خود کیا ہے۔ کسی انسان نے ہمارا چناؤ نہیں کیا ہے، کسی انسان نے ہمیں اس کے حوالے نہیں کیا ہے، بلکہ یہ ہمارا خداوند ہے جو لکھا ہے بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور خداوندوں کا خدا ہے۔ اور خداوند جب آسمان پر سود فرمانے والے تھے، جب ہم 18 آیت کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کہیں اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ اب اس میں کوئی شک شبے کی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چلنا چاہے تو اس میں کوئی پوچھنے والی بات نہیں ہے، اس میں کوئی ہمیں ڈر اور خوف والی بات نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ آسمان کا اختیار بھی میرے پاس ہے، زمین کا اختیار بھی میرے پاس ہے، آسمانوں کے سارے اختیارات اور وہاں پر جتنی بھی اب مخلوقات یا چیزیں پائی جاتی ہیں ان سب کا اختیار میرے پاس ہے۔ اور جب وہ پانی کے اندر جاتا ہے تو پانی اس کے پاؤں کے نیچے آ جاتا ہے، کیونکہ اس پانی کو خداوند نے ہی بنایا ہے۔
جب وہ آگ کے اندر چلا جاتا ہے تو آگ کی تیزی کو بجھا دیتا ہے، آگ اپنی فطرت کو تبدیل کر دیتی ہے۔ اسی لیے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب تو سلاب میں سے گزرے گا تو جب تو آگ میں سے گزرے گا تو تجھے کچھ آنچ نہ پہنچے گی، اور جب تو سلابوں میں سے گزرے گا تو وہ تجھے نہ ڈبوئیں گے۔ یہ ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے جو ہمارے ساتھ رہتا ہے، جس نے نوح سے وعدہ کیا کہ میں تیرے ساتھ ہوں گا، اور بارش کا جو پانی تھا، جو طوفان تھا، اس طوفان سے، اس بڑے طوفان سے، اس بڑی بارش سے، اس آندھی سے کوئی اسے نقصان نہ پہنچا سکا، کیونکہ خداوند اس کے ساتھ تھا۔ تو عزیزو، جب خداوند یسوع مسیح ہمارے ساتھ ہے تو پھر ہمیں دنیا کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا کی چیزوں کے پیچھے ہمیں نہیں بھاگنا ہے، بلکہ ہم نے خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے پیچھے چلنا ہے۔ خداوند یسوع مسیح جس نے کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔ شاگرد، جب خداوند یسوع مسیح نے شاگردوں کا چناؤ کیا تو لکھا ہے کلام مقدس میں کہ جب بھی شاگردوں کا چناؤ کیا گیا تو انہوں نے ساری چیزیں چھوڑ کر خداوند یسوع مسیح کے پیچھے ہو لیے، خداوند یسوع مسیح کے پیچھے پیچھے چلنے لگے، اور پھر انہوں نے جب تک اس زمین پر زندہ رہے، سوائے یہودا اسکریوتی کے جس نے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ غداری کی، تمام جو شاگرد تھے لکھا ہے کہ ان کا شمار بڑھتا گیا، اور وہ رفاقت رکھتے تھے، دعا کرتے تھے اور روٹی توڑتے تھے، اور گھروں میں ایک دوسرے سے محبت اور بھائی چارے سے رہتے تھے، اور ان کے وسیلہ سے بڑے بڑے معجزات ہوتے تھے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے پولس رسول کا چناؤ کیا تو پولس رسول کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ مسیحوں کو قتل کرنے کے لیے جا رہا تھا، مسیحوں کے لیے برا کام کرنے کے لیے جا رہا تھا، لیکن خداوند یسوع مسیح نے اس کے لیے اچھا منصوبہ رکھا تھا۔ عزیزو، جائیے مت، ہم چھوٹا سا بریک لیں گے، اس کے بعد ہم پھر حاضر ہوں گے۔